حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف ایک کھجور ہی تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قیام کرنے یعنی تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا یعنی مسلسل روزے رکھتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور پھر ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ فرق کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسے ظلم سے روکنا ہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں اس کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔